آئے نور اور منہا آرٹ لابی میں سے نکلتے ہوئے لائبریری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نور وہ بھوکا نظر نہیں آیا۔ اس نے اپنی ڈیل رد کر دی ہے کیا؟ کون بھوکا؟ آئے نور ٹھٹکی۔ اوہ ہاں، مجھے تو وہ یاد ہی نہیں تھا۔ تمہیں کچھ یاد ہی کب رہتا ہے جبکہ وہ کوئی بھولنے والی چیز بھی نہیں تھا۔ منہا نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئے نور نے اسے گھورا۔ میں کسی کا احسان لے کر بولتی نہیں ہوں۔ ملے گا تو کھلا دوں گی اسے برگر، فرائز۔ باغی نہیں جا رہی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ ندیدہ بغیر کچھ کھائے میرا پیچھا چھوڑ دے گا؟ وہ کھانے پینے کا کتنا ندیدہ ہے، یہ اس کی آنکھوں سے جھلکتا ہے۔ منہا شرارت سے بولی۔ تم نے اس کی آنکھیں کب پاڑ لی؟ آئے نور کڑے تیبرو سے بولی۔ منہا تم پہلے بھی اتنی ہی چھچھوڑی تھی یا نیا کورس کیا ہے؟ منہا کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ایان اچھلتا کودتا ہوا ان دونوں کے سامنے آ دمکا۔ السلام علیکم گرلز۔ آئے نور اچک کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ منہا نے بڑی شوخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ آئے نور نے دل میں سوچا شیطان کا نام لیا۔ شیطان حاضر۔ آپ نے کچھ کہا آئے نور؟ آئے نور بوکھلائی۔ میں نے نہیں تو وہ میں کہہ رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے لگا آپ نے میری تعریف کی ہے۔ آئے نور سپاٹ چہرے سے بولی۔ ایکسکیوز می۔ زیان نے فوراً بات بدل دی۔ آپ لوگوں کا فرسٹ ڈے کیسا رہا؟ یونی دیکھ لی آپ نے؟ منہا بولی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن میں یہ یونی دیکھی جا سکتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم 2 ہفتے تک بھی گھومیں گے تو تب بھی پوری یونی نہیں گھوم پائیں گے۔ جی یہ تو آپ نے صحیح کہا، یونی ایک دن میں تو نہیں دیکھی جا سکتی۔ آپ لوگوں کو میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ منہا مسکرا کر زیان سے باتیں کر رہی تھی۔ آئے نور نے زور سے منہا کی کوہنی ماری۔ نہیں ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں شکریہ۔ زیان آنکھیں گھماتے ہوئے بولا۔ اوکے اب کام کی طرف آ جائیں۔ آئے نور اپنے پرس میں سے پیسے نکالنے لگی۔ زیان اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ آئے نور نے کچھ پیسے نکال کر زیان کی طرف بڑھائے۔ یہ ڈیل کے مطابق آپ کے برگر، فرائز اور کین کے پیسے۔ زیان پیچھے ہوتے ہوئے بولا۔ آپ نے مجھے بیکاری سمجھا ہوا ہے۔ ہماری ڈیل پیسوں کی نہیں ہوئی تھی، برگر فرائز کی ہوئی تھی۔ آئے نور تحمل سے بولی۔ جی تو آپ کو برگر فرائز کے ہی پیسے دے رہی ہوں، آپ جا کر لے لیں۔ زیان ہنستے ہوئے بولا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں کینٹین میں جا کر اتنے رش میں برگر اور فرائز دوں گا؟ میرا دماغ خراب ہے کیا؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے میں لوں گی؟ زیان ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اس طرف کینٹین ہے چلے۔ کچھ سنے بغیر زیان کینٹین کی طرف بڑھ کر نور کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ آئے نور نے غصے سے منہا کی طرف دیکھا۔ منہا کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہی ہو؟ ڈیل تم نے کی ہے، اب چلو۔ آئے نور غصے میں تیز قدم اٹھاتے ہوئے زیان کے پیچھے چل دی۔ شافع آس پاس نظریں گھماتا ہوا زیان کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن زیان اسے کہیں نظر نہیں آیا تو وہ سپورٹ روم کی طرف چل دیا اور کچھ ہی قدم چلا تھا جب اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ شافع ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا۔ پیچھے تاشفا کھڑی تھی۔ تم یہ چوروں کی طرح میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ چوروں کی طرح تو نہیں آ رہی، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ شافع سپاٹ چہرے سے بولا۔ کس بارے میں؟ تاشفا ڈٹائی سے بولی۔ ہمارے بارے میں۔ شافع نے حیرت سے بھویں اچکائی۔ ہمارے بارے؟ ہاں ہمارے بارے میں، میرے ڈیڈ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ شافع کو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ تمہارے ڈیڈ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ میں پسند کرتی ہوں تمہیں، شادی کرنا چاہتی ہوں۔ شافع کو اس کی اہمیت، اس کی ہمت اور ڈٹائی پر حیرت ہوئی۔ شافع طنزیہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہوش میں تو ہو نا تاشفا؟ تاشفا کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ ہاں ہوش میں ہوں، میں نے اپنے ڈیڈ سے بات کر لی اور وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ شافع کو حیرت پر حیرت ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک ہو کیا رہا ہے۔ تاشفا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ تاشفا ڈٹائی سے بولی۔ مجھ سے کسی نے نہیں کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں جانتی ہوں تم میرا پرپوزل ریجیکٹ نہیں کرو گے۔ شافع کا پارا چڑھنے لگا تھا۔ شافع بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا سیدھا ہوا۔ تم اس خوش فہمی میں کیوں مبتلا ہو کہ میں تمہارا پرپوزل ریجیکٹ نہیں کروں گا؟ کیونکہ یونی کا ہر لڑکا مجھ سے بات کرنے کے لیے ترستا ہے اور میں صرف تم پر مرتی ہوں۔ یہاں تک کہ پرپوزل بھی تمہیں میں نے کیا۔ میرے ڈیڈ کو بھی تم جانتے ہو کہ وہ کتنے بڑے آدمی ہیں، تمہارا بزنس 2 دن میں کہاں پہنچا سکتے ہیں۔ تمہارے بابا سے زیادہ پہنچ ہے میرے ڈیڈ کی۔ اب تم اتنے بیوقوف تو نہیں ہو کہ مجھے ریجیکٹ کرو گے؟ شافع نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔
کہہ کر شافعہ جانے کے لیے مڑا۔ تاشفا نے شافعہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شافعہ نے مڑتے ہوئے اس کا ہاتھ اتنی زور سے جھٹکا کہ تاشفا کو 2 قدم دور ہونا پڑا۔ شافعہ انگلی اٹھاتے ہوئے سردی سے بولا، میں نے تمہیں اس دن بھی بولا تھا اپنی حدیں پار مت کرو۔ اس کے رویے سے تاشفا کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ تو تم شادی کر لو، مجھ سے حدیں پار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ میں تم سے شادی کیوں کروں گا؟ دور رہو مجھ سے، شافعہ چیختے ہوئے بولا تھا۔ میں محبت کرتی ہوں شافعہ تم سے۔ تاشفا نے پھر سے شافعہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا اور تمہیں بھی مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے، سمجھی؟ شافعہ نے تاشفا کا ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے کیا تھا۔ تم مجھے صرف اپنی ضد بنا رہی ہو، میں کوئی چیز نہیں ہوں جسے تمہارا امیر باپ تمہارے آگے پیش کر دے۔ شافعہ وارثی بکنے والوں میں سے نہیں ہے، نہ ہی شافعہ وارثی کو کوئی خرید سکتا ہے۔ شافعہ غصے سے بولتا ہوا جانے کے لیے مڑا تھا۔ تاشفا کی آنکھوں میں غصے سے خون اتر آیا تھا۔ اس نے شافعہ کو جاتا دیکھا تو چیختے ہوئے بولی، تم مجھے جانتے نہیں ہو شافعہ تیمور وارثی، تم مجھے ریجیکٹ کر رہے ہو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ آئے نور برگر لینے کے لیے کینٹین میں کھڑی تھی۔ زیان اور منہا ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ منہا تھوڑی دیر بعد زیان سے کوئی نہ کوئی بات کر رہی تھی، لیکن زیان کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ ابھی اس کا بات کرنے کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ وہ بس پاس سے گزرتے ہوئے اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزوں کو حسرت بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آئے نور کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، اور کتنی دیر لگے گی؟ آئے نور نے جواب میں صرف غصے سے گورا تھا۔ زیان، ہم کب سے باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک بتایا ہے نہیں کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں۔ زیان نے مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے کہا، بزنس۔ منہا متاثر ہوتے ہوئے بولی، واو، کون سے ایئر میں؟ اب تو لاسٹ سیمسٹر ہے، بس پیپر ہونے والے ہیں۔ منہا کا چہرہ اتر گیا، مطلب آپ کا اور ہمارا ساتھ بس کچھ دنوں کا ہے؟ زیان حیرت سے بولا، جی۔ منہا فوراً سنبھلتے ہوئے بولی، میرا مطلب ہے کہ بس کچھ دن ہیں آپ کے اب یونی میں۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، یہ یونیورسٹی میرا دوسرا گھر ہے۔ پیپر یا ویکیشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ منہا ہنستے ہوئے بولی، کیوں؟ یونی آپ کے ماموں کی ہے کیا؟ زیان بھی ہنسا، جی ایسا ہی سمجھے۔ اچھا، آئے نور کا ایڈمیشن کیسے کروایا آپ نے؟ کافی مشکل ہوئی ہوگی۔ نہیں، میرے ماموں ایڈمیشن ڈائریکٹر ہیں۔ منہا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مجھے لگا آپ مذاق کر رہے تھے۔ منہا کچھ اور بھی بولنے والے تھے جب آئے نور نے زور سے برگر کی پلیٹ پھینکنے کے انداز میں ٹیبل پر رکھی۔ زیان ایک دم پیچھے ہوا، اور ورنہ اس کی شرٹ پر کیچپ لگ جاتا۔ نور واپس کینٹین کی طرف مڑی اور 3 فرائز کی پلیٹیں لے کر آئی، پھر واپس گئی 3 کین اور ایک اور برگر کی پلیٹ اٹھا کر لائی۔ تینوں کین اور فرائز کی پلیٹ اس نے زیان کے آگے پٹک دی، پٹھی، پھر ایک برگر منہا کے آگے رکھتے ہوئے دانت پیستے ہوئے بولی، یہ تمہارا برگر؟ منہا برگر آگے کرتے ہوئے بولی، مجھے ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ وہ تو تم چیزیں لینے کھڑی ہو ہی رہی تھی، اس لیے میں نے تمہیں برگر لینے بولا، ورنہ میں خود ہی لے لیتی۔ زیان ان دونوں کی بات پر غور کے بغیر کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس نے آدھا برگر تو ختم کر بھی لیا تھا۔ منہا آئے نور سے بات کر کے زیان کی طرف مڑی تو اس کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ زیان اپنے برگر کا آخری نوالا لے رہا تھا اور ایک کین خالی کر چکا تھا۔ منہا اور آئے نور نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ آئے نور آپ تک کھڑی تھی۔ زیان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، ارے آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھیے نا۔ نہیں، ہم بس چلتے ہیں۔ آئے نور نے منہا کو چلنے کا اشارہ کیا۔ نور، مجھے کھانے تو دو۔ منہا نے آئے نور کو زبردستی کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، آئے نور، آپ اپنے لیے کچھ نہیں لائی؟ زیان نے دوسرا برگر کھاتے ہوئے بولا۔ نور نے دانت پیستے ہوئے مسکرا کر کہا، نہیں، آپ کھا رہے ہیں نا، کافی ہے۔ زیان نے کندھے اچکائے۔ منہا نے برگر نور کی طرف بڑھایا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ منہا نے برگر کا بائٹ لیتے ہوئے زیان سے پوچھا، آپ یہ سب اکیلے کھا لیں گے؟ زیان نے اطمینان سے کہا، ہاں، تو اس میں کیا ہے، ہلکا پھلکا سا ناشتہ تو ہے۔ منہا اور آئے نور دونوں نے ایک ساتھ کہا، ناشتہ؟ زیان نے کین سے گھونٹ لیتے ہوئے کہا، ہاں، ناشتہ۔ او معاف کیجیے گا، میں نے آپ لوگوں سے تو پوچھا ہی نہیں، آپ لوگ کھائیں گے؟ زیان نے فرائز کی ایک پلیٹ آگے کرتے ہوئے پوچھا، جس میں مشکل سے 6 یا 7 فرائز تھے۔ منہا اور نور دونوں نے نفی میں سر ہلایا، گردن ہلائی۔ آئے نور نے دل میں سوچا، 2 برگر، 2 کین اور ایک فرائز کی پلیٹ خالی کرنے کے بعد اسے یاد آیا کہ آپ کچھ کھائیں گے، وہ بھی نہ کھلانے کے ارادے سے، بھوکا نہ دیدہ۔
زیان اپنا ندیدہ پن قائم رکھتے ہوئے 3 4 فرائض منہ میں ڈال رہا تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر آئی نور کو وہاں بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ آئی نور بیگ اٹھا کر فوراً کھڑی ہوگی۔ منہا تم کھا لو تو لائبریری آ جانا۔ نور رکو تو صحیح، بس ختم ہونے ہی والا ہے۔ آئی نور نے آنکھیں گھما کر زیان کی طرف اشارہ کیا، میں جا رہی ہوں، تم جلدی سے آ جاؤ۔ آئی نور جانے لگی جب زیان چپس اٹھاتے ہوئے بولا، آئی نور تھینکس فار دس، لیکن مجھ سے یہ روز روز برگر نہیں کھایا جائے گا، کل میں اور کچھ کھاؤں گا۔ زیان آرڈر دیتے ہی کھانے میں مصروف ہو گیا۔ آئی نور نے دانت پیسے اور بغیر کچھ کہے وہاں سے فوراً چلی گئی۔ آئی نور لائبریری میں آئی تو خوشی و حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ چہرے پر خود بخود مسکراہٹ نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ آئی نور نظریں اٹھا کر اس بڑی سی لائبریری کو آنکھوں میں سمایا۔ اللہ اللہ، اتنی بڑی لائبریری، سمجھ ہی نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ آئی نور نے خوشی سے مسکراتے ہوئے دل میں سوچا۔ اس کے دل نے ایک لمحے میں جواب دے دیا، ظاہر سی بات ہے، نور ناول کی شیلف سے شروع کرو۔ یہ شیلف پر کتابوں کے مطابق اوپر بورڈ لگا تھا۔ نیچے کی لائبریری میں جب اسے ناول کا شیلف نہیں ملا تو آئی نور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگی۔ اوپر پہنچ کر دوسرے نمبر پر اسے ناول کا بورڈ نظر آیا۔ نور نے شیلف پر نظر ڈالی تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ ایک بہت بڑی شیلف تھی جس میں کم سے کم 1200 انگریزی اور اردو ناول تھے۔ شیلف کو دیکھ کر نور کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، ہیون۔ آئی نور آگے بڑھ کر کتابوں پر ہاتھ پھیرنے لگی اور ایک ناول نکال کر آخری ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں لائن سے 5 6 ٹیبل لگی ہوئی تھی۔ نیچے کی نسبت اوپر اسٹوڈنٹ کم تھے۔ شافعہ غصے میں بڑے بڑے ڈگ بھرتے ہوئے چل رہا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اسے جانا سپورٹ روم تھا، لیکن وہ لائبریری کی طرف مڑ گیا۔ اسے خاموشی چاہیے تھی، جو پوری یونیورسٹی میں صرف یونی میں ہی مل سکتی تھی۔ شافعہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہ ممکن تھا کہ لائبریری میں کوئی نہ کوئی اس سے بات کرنے آ جائے۔ شافعہ نے اپنی ہارڈی سر پر ڈالی اور تیزی سے چلتا ہوا اندر آ گیا۔ کیونکہ آج فریشرز کا پہلا دن تھا، اس لیے نیچے لائبریری میں اسٹوڈنٹ بھی کچھ زیادہ ہی تھے۔ شافعہ بنا رکے اوپر آ گیا۔ وہاں وہ بغیر کتاب لیے نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے اس نے شیلف سے بغیر دیکھے ایک کتاب اٹھائی اور آخری ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ ٹیبل پر اس نے کتاب کھول کر رکھی اور ہاتھوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ ہاتھی اس نے کافی آگے کی ہوئی تھی اور ہاتھ چہرے پر ہونے کی وجہ سے چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آئی نور آس پاس کے مناظر سے بے خبر ناول پڑھنے میں مگن تھی۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھوڑی کو ہاتھ پائے گرائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس کی خضر رنگ کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جس سے وہ کتاب کی کہانی کو اپنے تصور میں فلم بنا رہی ہو، جو کہ ہر ریڈر کا ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی وقفے سے اس کے تاثرات بدل رہے تھے، کبھی اس کے ماتھے پر شکنیں آ جاتی تو کبھی وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹنے لگتی اور پھر اگلے ہی لمحے ایک لکیر سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل جاتی۔ مسکراتے وقت اس کے گالوں پر گہرے گڈھے نہیں پڑتے تھے، بس دائیں گال پر ہونٹ کے بالکل ساتھ ایک معمولی سا گڈھا پڑتا تھا۔ شافعہ اسی کی ٹیبل پر آ کر بیٹھا تھا اور آئی نور نے ایک بھی بار بیٹھنے والے شخص کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شافعہ سر ہاتھوں میں دیا بیٹھا تھا۔ سکون میسر ہوا تو غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ شافعہ نے کتاب پر نظر ڈالی، ناول تھا۔ شافعہ نے اف کرتے ہوئے نظریں گھمائی، کیونکہ شافعہ ناول پڑھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی ہسٹری یا آرٹ کی کتاب ہوتی تو وہ ضرور پڑھ لیتا۔ کتاب کھول کر اس نے ٹیبل پر رکھی، اس پر ہاتھ پھیلائے اور سر رکھ لیا۔ 1 2 منٹ وہ اسی طرح سر رکھ کے بیٹھا رہا تو اسے نیند آنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیند میں کھوتا، لائبریرین نے 2 دفعہ اسکیل اپنی ڈیسک پر ٹک ٹک کیا تو شافعہ نے گردن گھما کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ ٹک ٹک شافعہ کے لیے ہی کی گئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے شافعہ کو سونے سے منع کیا۔ شافعہ نے آنکھیں مسل کر چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ہڈی سر سے پیچھے گرا دی۔ اسے سچ میں بہت نیند آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پر پہنی گھڑی میں ٹائم دیکھا، 12 بجنے میں 20 منٹ تھے۔ کلاس لینے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ لے بھی لیتا تو اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، اس لیے اس نے گراؤنڈ میں جانے کا سوچا اور کھڑا ہو گیا۔ شافعہ اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس نے ایک کرسی پار کی تھی جب اس کی نظر سامنے بیٹھی آئی نور پر پڑی۔ اسے اس بار شاید پہچاننے میں دیر لگی تھی، کیونکہ نور نے اسکارف کافی آگے کر کے باندھا ہوا تھا اور گردن بھی جھکی ہوئی تھی۔
شافیہ نے اس کا پورا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ آئے نور نے شاید اس کی نظریں خود پا محسوس کی تھی، اسی لیے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ دونوں چیختے ہوئے بولے۔ آپ دونوں کے زور سے بولنے کی وجہ سے لائبریرین نے دونوں کو اشارہ سے چپ رہنے کا کہا اور شافیہ کو بیٹھنے کا۔ شافیہ نور کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آئے نور شافیہ کو گھٹتے ہوئے آہستہ آواز میں بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرا پیچھا کر رہے ہیں کیا آپ؟ شافیہ آگے ہوتے ہوئے کڑے تیور سے بولا، میڈم یہ یونیورسٹی ہے، میں یہاں بہت ٹائم سے ہوں۔ ہاں البتہ آپ کو یہاں پہلی بار دیکھا ہے کہیں، آپ تو میرا پیچھا نہیں کر رہی۔ آئے نور ایک بم میں اٹھاتے ہوئے بولے، شکل دیکھی اپنی؟ شافیہ طنزیہ بولا، جی بالکل دیکھیے، تبھی تو پوچھ رہا ہوں۔ آئے نور ناک چڑھاتے ہوئے بولے، اتنی اچھی نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہے ہو۔ نور فوراً آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ شافیہ کھڑا ہوتا ہوئے بولا، ایکسکیوز می، یہ تم کس خوشی میں بول رہی ہیں آپ؟ لائبریرین نے پھر انہیں چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے شافیہ کرسی پر واپس بیٹھتا ہوا کڑے تیوروں سے دھیمے لہجے میں بولا، میں آپ کے بچپن کی سہیلی نہیں ہوں جو آپ مجھے تم سے مخاطب کر رہی ہیں۔ آئے نور بھی آگے ہوتے ہوئے اسی کے انداز میں بولی، تو تم کوئی میرے تایا کے بڑے بیٹے نہیں لگتے کہ میں تم سے تمیز سے پیش آؤں۔ شافیہ دانت پیس کر ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، آپ بدتمیزی کر رہی ہیں۔ آئے نور زور سے بولی، تو تم سے تمیز سے پیش آنے کی کوئی خاص وجہ؟ لائبریرین نے ٹیبل پر زور سے اسکیل مارا۔ شافیہ اور آئے نور دونوں نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ان دونوں کو کھڑے ہونے کا کہا اور پھر دانت پیستے ہوئے سختی سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، گیٹ لاسٹ۔ آئے نور نے کھا جانے والی نظروں سے شافیہ کی طرف دیکھا۔ شافیہ کے تاثرات بھی کچھ اچھے نہیں تھے۔ دونوں اپنی اپنی کتابیں اٹھا کر شیلف کی طرف بڑھے اور کتاب رکھ کر سیڑھیوں سے آگے پیچھے اترنے لگے۔ آئے نور آگے اور شافیہ پیچھے تھا۔ شافیہ جلدی جلدی اترنے لگا جب نور کی چادر اس کے پیر میں اٹکی۔ نور اس سے 2 سیڑھی نیچے تھی، لیکن چادر بڑی ہونے کی وجہ سے اترتے ہوئے سیڑھی پر پھیل گئی تھی۔ آئے نور کو چادر کھنچتی ہوئی محسوس ہوئی تو فوراً رکی۔ شافیہ پلر پکڑ کے فوراً سنبھالا تھا، ورنہ اگر وہ پھسل جاتا تو اس کا اچھا خاصا مذاق بن جاتا۔ آئے نور کو جب اپنی چادر کے کونے پر شافیہ کے شوز کے نشان دکھے تو چیختے ہوئے بولی، اندھے ہو کیا نظر نہیں آتا تمہیں؟ نیچے والی لائبریری نے انہیں گھورا۔ کچھ اسٹوڈنٹ نے بھی ان کی طرف مڑ کر دیکھا تھا۔ شافیہ نے ضبط سے سانس کھینچا۔ انسان جتنا سنبھال سکے نہ اتنی ہی چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ خود تم 6 فٹ کی نہیں ہو، چادر تم نے 10 گز کی لے رکھی ہے، اور جب لی ہے تو اسے سنبھالنا بھی سیکھو۔ دوسروں کو زخمی کرنے کے لیے اس کا غلط استعمال کر رہی ہو۔ شافیہ بولتے ہی اس کے برابر میں سے نکل کر سیڑھیوں پر سے اترنے لگا۔ آئے نور بھی تیز اسی ہی کے پیچھے اتری۔ جیسے ہی لائبریری سے باہر نکلی، آئے نور اس پر برستے ہوئے بولی، مجھے بہت اچھے سے اپنی چیزیں سنبھالنی آتی ہے، لیکن شاید تمہیں اپنے لاؤڈ اسپیکر کو سنبھالنا نہیں آتا، جس کی وجہ سے تم نے فرسٹ ڈے ہی لائبریری میں میری انسلٹ کرا دی۔ پھر ہاتھ باندھتا ہوا بولا، اچھا تو آج فرسٹ ڈے ہے آپ کا؟ پوچھ سکتا ہوں کس گدھے نے آپ کا ایڈمیشن کروایا ہے؟ آپ کو مجھ سے کچھ پوچھنے کا حق کس نے دیا؟ شافیہ آگے آتے ہوئے بولا، حق کی بات تو آپ اس طرح کر رہی ہے جیسے میں نے آپ سے حق مہر کے بارے میں پوچھ لیا ہو۔ آئے نور پیچھے ہوتے ہوئے بولی، اتنا آگے آ کر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ سے فاصلے پر رہ کر بات کرے، کم از کم 4 فٹ کا فاصلہ۔ شافیہ 1 2 3 کرتے ہوئے 5 فٹ پیچھے ہوا۔ میں 4 فٹ تو کیا 10 فٹ کا فاصلہ رکھوں گا، بس آپ آئندہ میرے سامنے مت آئیے گا۔ ہاں جیسے مجھے تو تمہارے سامنے آنے کا شوق ہے نا، چھچھندر نہیں تو۔ آئے نور آخری الفاظ دھیمے سے کہہ کر مڑ گئی تھی، لیکن شافیہ سمجھ گیا تھا کہ آخر میں نور نے اسے کچھ بولا ہے۔ آئے نور بڑے بڑے ڈگ بڑھتے ہوئے جانے لگی تو شافیہ اس کی طرف آتے ہوئے بولا، آپ نے کیا کہا ہے؟ مجھ کو جو بولا ہے زور سے بولیے۔ آئے نور رکی اور مڑے بغیر ہاتھ اوپر کرتے ہوئے بولی، چھچھندر بولا ہے۔ چھچھندر؟ شافیہ وہیں کھڑا الجھن کا شکار ہو گیا۔ چھچھندر یہ کیا ہوتا ہے؟ آئے نور اپنی ڈپارٹمنٹ پہنچی تو اسے منہا مل گئی۔ منہا دوڑ کے اس کے پاس آئی۔ کہاں تھی تم؟ میں نے تمہیں لائبریری میں ڈھونڈا لیکن تم وہاں بھی نہیں تھی۔ آئے نور نے منہا کو چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، آگے تم ہو گئی تمہاری دوستیاں، بڑھ گیا تمہارا کنواں، اڑا لیے برگر۔ منہا حیرت سے بولی، ارے ارے تمہیں کیا ہو گیا، کس بات کا اتنا غصہ ہے؟ آئے نور چیختے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہوا ہے، مجھے چلو کلاس میں۔ منہا اسے بازو سے بک کرتے ہوئے بولی، تھوڑی دیر میں
چلیں گے یار، تمہیں پتہ ہے زیان بتا رہا تھا اس کا ایک دوست بھی ہے یار، وہ خود اتنا ہینڈسم ہے تو اس کا دوست کتنا ہینڈسم ہوگا۔ وہ بول رہا تھا اس کا دوست آنے ہی والا ہے، چلو نہ چل کے ملتے ہیں۔ ہاں، منہا چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آئینو نے ایک تھپڑ منہا کے سر پر لگایا۔ ہم یہاں لوگوں سے دوستیاں بڑھانے نہیں آئے ہیں، پڑھنے آئے ہیں، تو بہتر ہے ہم اسی پر دھیان دیں، سمجھی؟ آئی نور منہا کا ہاتھ پکڑ کر کلاس کی طرف لے جانے لگی تھی۔ منہا نے پھر نور کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا تھا۔ ارے میری بات تو سنو، زیان بتا رہا تھا اس کا دوست گانے بھی گاتا ہے، یونیورسٹی کا راک سٹار ہے وہ۔ منہا دونوں ہاتھ ہتھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے حلام میں دیکھا مسکراتے ہوئے بولی، ہائی کتنا پیارا ہوگا نا وہ، اس کا نام ہی اتنا پیارا ہے، شافع تیمور وارثی۔ آئی نور نے منہا کو موڑ کر اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلا۔ جاؤ تم واپس جاؤ، آرام سے تسلی سے زیان اور اس کے دوست سے مل کر آ جاؤ۔ آئی نور اسے چھوڑ کر تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے کلاس کی طرف چل دی۔ منہا آواز لگاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی۔ ارے سنو تو صحیح، میں جانے کا تھوڑی بول رہی تھی، میں تو صرف بتا رہی تھی۔ شافعہ سپورٹ روم میں داخل ہوا تو زیان ایک لڑکی کے ساتھ ٹیبل ٹینس کھیل رہا تھا۔ شافعہ نے زیان کو دیکھتے ہی بیگ کھینچ کر زیان کے منہ پہ دے مارا۔ زیان نے ہاں اتنی زور سے ہٹ کری کہ ہاں سامنے والے لڑکے کے منہ پر جا کے لگی۔ بال زیان بیگ اٹھاتے ہوئے شافعہ کی طرف بڑھا۔ خود پاگل ہو گئے ہو یا کسی نے کر دیا ہے؟ شافعہ ڈانٹتے ہوئے بولا، کہاں جا کر بیٹھ گئے تھے تم؟ زیان شرارت سے بولا، میری جان، میری اتنی فکر مت کیا کرو، دوست شک کرتے ہیں۔ شافعہ نے زیان کی گردن اپنے بازو میں زور سے دبوچ کر گرفت مضبوط کی۔ زیان نے چیخا، اچھا اچھا مذاق کر رہا تھا یار، کینٹین میں تھا میں، وہ اسکالرشپ والی لڑکی آئی تھی، اس سے اپنے برگر اور فرائز کا حساب کر رہا تھا۔ شافعہ نے گرفت اور مضبوط کی۔ اچھا تو تم نے سب اکیلے کھا لیا، کام میرا نہیں تمہارا، زیان پھر چیخا۔ شافعہ پلیز چھوڑ دے، گردن ٹوٹ جائے گی میرے بھائی۔ شافعہ نے زیان کی گردن چھوڑی تو زیان سیدھا ہو کر گردن کو گھما کر صحیح کرنے لگا، پھر کراہتے ہوئے بولا، مجھے تو لگا تھا آج توڑ کر ہی چھوڑے گا۔ شافعہ نے اسے گھورا تو سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میرے بدلے کا بھی تم سب کچھ کھا کر آئے ہو؟ شافعہ نے زیان کو گھوٹے ہوئے پوچھا۔ ارے تمہیں بھی کھلا دیں گے یار، تمہیں نہیں پتہ وہ لڑکی بہت خڑوس ہے، مجھے بیکاریوں کی طرح پیسے دینے لگی، بولی کہ یہ پیسے لو اور جا کر کھا لو۔ میں نے بھی کہا کہ کیا میں آپ کو بیکاری لگتا ہوں، پھر اس کو آدھے گھنٹے تک کینٹین میں کھڑا رکھا، چیزیں لا لا کر ایسے ٹیبل پر پٹھی جیسے منہ پر مارنا چاہ رہی ہو، لیکن میں بھی اپنی بے غیرتی پر قائم رہا اور اس کے کسی رد عمل پر غور کیے بغیر کھاتا رہا۔ زیان ہاتھ ہلا کر بھرپور ڈرامائی انداز میں بتا رہا تھا، اس کی دوست بھی تھی ساتھ، اتنا بولتی ہے کہ توبہ توبہ۔ زیان نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اسے دیکھ کر مجھے تاشفا یاد آ رہی تھی، بالکل تاشفا والی حرکتیں ہیں۔ تاشفا کا نام سن کر شافعہ کے ماتھے پر بال پڑے تھے، جس سے زیان نے فوری نوٹ کیا تھا۔ کیا بات ہے، تاشفا کا نام سن کر تمہارے تاثرات کیوں بدل گئے ہیں؟ اگر میں نے تمہیں بتا دیا نا تو تمہارے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی ہوں گے، شافعہ نے مٹھیاں بیتے ہوئے کہا۔ زیان فوراً تجسس سے بولا، جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے، باہر چلو پھر بتاتا ہوں۔ شافعہ زیان کو لے کر گراؤنڈ میں آ گیا۔ زیان بینچ پر بیٹھے ہوئے تجسس بڑے لہجے میں بولا، جلدی بتاؤ یار کیا ہوا، ورنہ مجھے بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ شافعہ کھڑا ہوا تھا، بیٹھا نہیں تھا۔ شافعہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ زیان جھٹکے سے کھڑا ہوا، پھر بینچ کے اوپر کھڑے ہو کر چیختے ہوئے بولا، کیا میرے ان گناہ گار کانوں نے ابھی جو سنا وہ سچ ہے؟ شافعہ موبائل نکالتے ہوئے بولا، ہاں سچ ہے، بول رہی تھی کہ میرے ڈیڈ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ زیان حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے بولا، مجھے تو لگا تھا کہ وہ بس ایسے تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ تو الگ معاملہ ہوگا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا اس کی بات کا؟ شافعہ آنکھیں بڑی کرتے ہوئے بولا، ظاہر سی بات ہے میں نے اسے منع ہی کرنا تھا۔ لاسٹ ٹائم کی ملاقات کے بعد مجھے لگا تھا کہ اس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے، لیکن مجھے کیا پتہ تھا اس کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ پھر ان میڈم کے تاثرات کیا تھے تمہارے منع کرنے پر؟ زیان کا تجسس ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ورنہ کیا تھا، تیش میں آگے کے سارے لڑکے اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں اور میں اسے ریجیکٹ کر رہا ہوں۔ بولنے لگی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میرے بابا تمہارا بزنس ایک دن میں سیٹ کر دیں گے۔ تم بتاؤ کیا محبت کو خریدا جا سکتا ہے؟ وہ اپنی ضد کو محبت کا نام دے رہی ہے۔ زیان بینچ پر سے اترتے ہوئے بولا، دیکھو یار، یہ محبت وغیرہ کا مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تاشفا بیگم اتنی آسانی سے تمہارا پیچھے چھوڑے گی۔ اگر اس نے کوئی گڑبڑ کر دی تو وہ کچھ نہیں کر سکتی، تم ٹینشن مت لو۔ زیان کندھے اچکاتے ہوئے بولا، میں ٹینشن کیوں لوں گا،
میں تو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں۔ شافعہ جھنجھلاہٹ سے بولا، اچھا اب یہ تاشفار نامہ بند کرو، مجھے گھر ڈراپ کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ شافعہ صبح زیان کی گاڑی میں ہی آ گیا تھا۔ ارے ایسے کیسے چلے؟ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تم اتنی دیر کہاں تھے؟ شافعہ دانت پیستے ہوئے بولا، ایک بدلحاظ بدتمیز لڑکی مل گئی تھی لائبریری میں۔ زیان شرارت سے بولا، حیرت تو ہے آج کل تمہیں تمہاری ستارے کے گرد لڑکیاں گھوم رہی ہیں۔ شافعہ زیان کے سر پر مارتے ہوئے بولا، بکواس بات کرو، وہ لڑکی ایک دو دفعہ پہلے بھی مل چکی ہے، ہر جگہ مل جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے مجھ سے لڑنے کے لیے ہی وہ دنیا میں آئی ہے۔ زیان شوخ مسکراہٹ سے بولا، او ہو، آثار تو کچھ اور ہی لگ رہی ہیں، دھیان رکھنا کہیں اس سے تکرار میں پیار نہ ہو جائے۔ شافعہ نے زیان کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا، دماغ خراب ہے تمہارا؟ مجھے پیار اور اس لڑکی سے؟ اس کا بس چلے تو میرے بال پکڑ کر سر دیوار میں دے مارے، اور میرا بس چلے تو اس کے منہ پر ٹیپ لگا کر کسی سنسان جنگل میں چھوڑ آؤں۔ زیان مسکراتے ہوئے بولا، تو اپنا بس چلاؤ نا، کس نے روکا ہے؟ شافعہ نے پھر زیان کو گھورا۔ زیان ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، اچھا مذاق، لیکن یہ بتاؤ وہ ہماری یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے؟ ایڈمیشن ہو گیا اس کا؟ یہاں پتہ نہیں کس گدے نے کروایا ہے۔ شافعہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ جانے انجانے میں خود کو ہی 2 بار گدھا بول چکا ہے۔ زیان شافعہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، اوہ ہو، معاملہ خاصا گرم لگ رہا ہے، ملنا پڑے گا اس لڑکی سے۔ ملنا پڑے گا؟ میں تو دوبارہ اس لڑکی کی شکل نہیں دیکھنا پسند کروں گا۔ تم ملنے کی بات کر رہے ہو؟ زیان شافعہ کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، اچھا چھوڑو یار، موڈ خراب مت کرو، میں تمہیں آئی نور سے ملواؤں گا، وہ بھی کم خڑوس نہیں ہے۔ شی از لائک اے ہٹلر۔ مطلب کام ہو گیا تو آپ کون اور ہم کون؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ دن مجھے کھلا پائے گی، مجھے تو وہ کچھ خاص سچی نہیں لگی، تم بتانا تمہیں کیسے لگی؟ شافعہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، میں اس سے مل کر کیا کروں گا؟ زیان نے کوفت سے آنکھیں گھمائیں۔ چلو بھائی، تمہیں کچھ زیادہ ہی نیند آ رہی ہے لگتا ہے۔ شافعہ چلتے ہوئے کچھ سوچنے لگا، زیان یہ چھچھندر کسے کہتے ہیں؟ زیان کا کہکہ بلند ہوا، چھچھندر یوں تمہیں کیوں یاد آ گیا؟ شافعہ بھویں اچکاتے ہوئے بولا، ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، بڑے والے چوہے کو بولتے ہیں، جو بہت ہی موٹا اور گندا سا ہوتا ہے۔ شافعہ نے ضبط سے دانت پیستے ہوئے مٹھیاں بینچی، ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے بولا، زیان کسی کی ریگنگ کروانی ہے؟ زیان کی آنکھوں میں چمک آئی، چہکتے ہوئے بولا، کس کی؟ ایک لڑکی کی، بس تم تیار رہنا۔ زیان ہنستے ہوئے بولا، ارے میں تو بالکل تیار ہوں۔ تھوڑا سا آگے چلے تھے جب زیان کو ایک لڑکی بیٹھی ہوئی نظر آئی، اس نے موٹے موٹے چشمے پہنے ہوئے تھے، وہ اکیلی کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ زیان شافعہ کے پاس آ کر بولا، رکو ذرا، جاتے جاتے آج کی آخری ریگنگ کر لے۔ زیان اس لڑکی کے پاس گیا، شافعہ کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ ایکسکیوز می؟ اس لڑکی نے اپنے چشمے ٹھیک کرتے ہوئے زیان کی طرف دیکھا۔ فرسٹ ڈے لڑکی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے، جی۔ وہ شکل سے ہی کوئی سیدھی سادھی لڑکی معلوم ہوتی تھی، جو زیان سے باتیں کرتے ہوئے بھی گھبرا رہی تھی۔ زیان نہایت مہذب لہجے میں بولا، نیو اسٹوڈنٹ کو جو فارم ملتا ہے وہ آپ نے لے لیا؟ نہیں، مجھے تو کسی نے کوئی فارم لینے کا نہیں کہا۔ زیان معصوم بنتے ہوئے بولا، اوہ، آپ نے ابھی تک نہیں لیا؟ زیان ایک بلڈنگ کی طرف اشارہ کر کے بولا، جو کافی دور تھی، وہاں فارم مل رہے ہیں، لیکن وہاں بہت رش ہے ابھی اسٹوڈنٹ کا۔ وہ لڑکی بلڈنگ کی طرف دیکھا کچھ سوچتے ہوئے بولی، یہ تو کافی دور ہے اور رش بھی ہو رہا ہوگا۔ زیان گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہاں رش تو بہت ہے، میں اپنا فارم لینے جا رہا ہوں، آپ کا بھی لا دوں؟ وہ لڑکی خوشی سے مسکراتے ہوئے بولی، آپ سچ میں میرا بھی فارم لا دیں گے؟ زیان بھی مسکراتے ہوئے بولا، جی جی بالکل لا دوں گا، لائیے پیسے۔ زیان ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولا۔ لڑکی بیگ کھولتے ہوئے بولی، اور ہاں کتنے کا ہے فارم؟ صرف 1000 روپے کا ہے۔ وہ لڑکی ٹھٹکی ہوئی بولی، 1000 روپے کا؟ زیان مسکراتے ہوئے بولا، جی اچھا دیتی ہوں۔ اس لڑکی نے 1000 روپے نکال کر زیان کو دے دیے۔ زیان پیسے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا سینئر زیان حیدر، ہم آپ کے ساتھ ریگنگ کر رہے تھے، اب آپ بزنس ڈپارٹمنٹ میں جائیے اور ایک ایک اسٹوڈنٹ سے 10 روپے جمع کر کے لائیے اور اپنے 1000 روپے لے جائیے۔ اس لڑکی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ زیان جیسے ہی جانے کے لیے مڑا، اس لڑکی نے اپنی ٹانگ زیان کے آگے اڑا دی۔ زیان نے فوراً زمین پر اپنے ہاتھ رکھے، ورنہ وہ منہ کے بل گرتا۔ پیسے اس کے ہاتھ میں سے نکل گئے تھے۔ اس لڑکی نے فوراً اپنے پیسے اٹھائے۔ زیان ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے ہاتھ باندھ کر بولی،
السلام علیکم، میں ہوں آپ کی جونیئر شفا۔ مجھ سے آئندہ ریگنگ کرنے کی کوشش بھی مت کریے گا ورنہ ابھی منہ کے بل گرایا ہے، کل مکہ مار کے پیٹ کے بل گراؤں گی۔ زیان کی ہوائیں اڑ گئی تھی۔ شافعہ کہہ کر لگاتے ہوئے تالی بجاتے ہوئے آگے آیا اور اس لڑکی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، گڈ جواب۔ وہ لڑکی شافعہ کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور زیان کی طرف ایک چبھتی ہوئی نگاہ ڈال کر چلی گئی۔ شافعہ نے زیان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ریگننگ کا شوق پورا ہو گیا ہو تو چلے؟ ہاں چلو یار، اللہ معاف کرے کتنی خطرناک لڑکیاں آئی ہیں اس دفعہ یونی میں، اللہ ہی بچائے۔ شافعہ ہنستے ہوئے بولا، اسی لیے کہتے ہیں کسی کی شکل سے اس کی عقل کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے۔